کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سب کی دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپری کی ایک نظم، اس سے پہلے بتا دوں دوستو، ونیش پہلی ایسی بھارتی بنی جو کشتی میں فائنل تک پہنچی، یہ بھی ہمارے لیے بڑی گرو کی بات ہے اور یہ بھی پہلی بار ہوا۔ چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے۔ کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، اپنی محبت کے لے کے ہاتھ اٹھے، کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، عمران صاحب زندہ باد، واہ واہ، کیا حق ادا کیا ہے محبتوں کا آپ نے۔ یہی دعائیں، یہی جذبے آپ کے لیے، تمام دشمنوں کے خیمے میں جو اس وقت آپ کی جلوے ہیں، یہی عقیدت محبت ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بھی ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور نہیں، یہ تو باقاعدہ ایک فیکٹری جو آپ نے لگائی تھی، ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے۔ نہیں یہ ابھی کرپا بھیا بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران، میں پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی نئی نسل آ رہی ہے، آنکھ بند کر کے سنو تو لگتا ہے کہ عمران کا کچھ اثر ہے اس کے اوپر۔ تو میں نے کہا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک پوری پیڑھی جو ہے وہ اگر عمران کے لہجے میں بات کر رہی ہے، تو یہی تو میں چاہ رہا تھا، یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ایک عمران کو مٹا بھی دیں تو ہزاروں لاکھوں عمران پیدا ہو جائے، یہی تو میں چاہ رہا تھا، اور اللہ نے وہ کام کروا دیا ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہوں میں کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ کام ہو گیا کہ میری ایک پوری نسل تیار ہے۔ عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں جن چیزوں کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی اس کی بھی جھلک مل جائے۔ ابھی ایک بیان آیا صاحب کہ اگر قانون نے ہاتھ نہیں باندھ رکھے ہوتے تو جے نہ بولنے والوں کی گردنیں کاٹ دیتا۔ جیسے انہوں نے کہا، ان کے پی اے نے کہا بابا گردن کاٹ دو گے تو اپنا جو تیل اور شیمپو والا بزنس ہے وہ دقت میں آ جائے گا۔ تو بابا کو ایک یاد آیا کہ اچھا ہم تیل اور شیمپو بھی بیچتے ہیں، تو بابا چپ ہو گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ یوگ کرنے سے دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن بندے نے خود ہی ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے، دماغ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی تو فضول میں گرم ہو جاتا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ان سے کیا کہوں، صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں کہ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہماری گردن مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے۔ ڈائز کی بھی دعائیں ملے اگلے مصرے پر، ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں، ہماری گردن مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے، جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، ارے کیا کہنے عمران صاحب، زوردار تالیوں سے استقبال کرے دوستو، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا طنز ہے، کیا طنز و مزاح ہے، واہ واہ واہ۔ ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں
کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہوں تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن اس کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اسے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کونیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور ہر غلطی سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھتا رہتا ہے، نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کانوں کی طرح ہے، جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر ہے وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہے، جبکہ ان پر دین کی کوئی سمجھ ہو۔ فائدہ اس حدیث شریف میں انسانوں کو کانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح مختلف کانوں کا مختلف معدنیات ہوتی ہے، بعض زیادہ قیمتی جیسے سونا چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کوئلے، اسی طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادات و صفات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح جب تک آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہو، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ اور عمران بھٹتاب گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے دیہات کی آواز اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔